اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ اور مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یہاں پر صاحب کتاب نے دونوں کا سمبل دے دیا ہے۔ دیکھیے را کے اوپر جزم ہے تو اس کو رائے ساکنہ کہہ رہے ہیں، اور تشدید والی را کو دیکھو یہاں پر تشدید ہے را کے اوپر، اس کو رائے مشددہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی را کو موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ را پر زبر یا پیش ہو تو، جیسے کہ را کے اوپر زبر ہے، یہاں پر رؤوف، را کے اوپر زبر ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے جی۔ اگر را کے اوپر پیش آ گیا تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اگر زیر ہو، اگر را کے اوپر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ دیکھیے یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، دیکھیے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، یہاں زیر ہے، یہاں زیر ہے، تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات کیا بول رہے ہیں، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، جیسے کہ یہاں پر رائے ساکنہ ہے جی، رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ایسی صورت میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، صاحب کتاب کیا بول رہے ہیں، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، دونوں صورتوں میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات کیا بولے، اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو ہم رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو قواعد ہو گئے ہیں۔ ایک قاعدہ اس میں یہ ہے کہ دو لیٹر جب ایک سینٹنس میں جمع ہو جائے تو اس وقت بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ رب ارجعونی، یہاں پر رب الگ لفظ ہے اور ارجعون الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دونوں ایک لفظ میں جمع ہو جائے تو ایسی صورت میں اگرچہ کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر کیوں نہ ہو، اس وقت بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو الگ الگ ورڈ ہے، رب الگ ہے، ارجعون الگ ہے، ہم دونوں کو ملا کے کیا ہے ایک سینٹنس بنا رہے ہیں، تو اس وقت را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے رب ارجعونی، رب ارجعونی، امر تابو، یہاں پر دیکھو رائے ساکنہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم را کو باریک پڑھتے، لیکن الگ لفظ ہے، یہاں پر ارتابو الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دونوں کو ملا رہے ہیں تو اس وقت را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر ارجعی کا قاعدہ ہے، یہ ارجعی کا قاعدہ کیا ہے، یہاں پر زیر اصلی اور ایک مطلب جب آپ قرآن شریف میں آئیں گے اس وقت یہ قاعدہ ہم سمجھاتے، ٹھیک ہے، جب تک کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ارجعی میں یہاں پر یہ جو اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، عارضی طور پر لگایا گیا ہے، اصلی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہم را کو کیا ہے موٹا پڑھیں گے۔ اصلی اور عارضی کی انشاءاللہ تفصیل انشاءاللہ ہم ضرور اس کی ویڈیو ضرور بنائیں گے انشاءاللہ، بس اب کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ حمزہ اگر اصلی نہ ہو، عارضی ہو، تو ایسی صورت میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلنا، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر را پر ہوگی، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن، نون دو پیش نن، قرآن، را پر جزم اور اس سے پہلے پیش، را کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، نون کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اجرا کیسا کر رہے ہیں غور سے سنیے، ٹھیک ہے۔ یغررک، یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغرر، کاف زبر کا، یغررک، غین کے اوپر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، را کے اوپر جزم اور اس سے پہلے پیش، را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، کاف کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ربما، را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما، را کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، را کے اوپر پیش، را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قاعدے کے حساب سے ایسا بھی بول سکتے۔
حرکت بھی بول سکتے، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ رؤوفن، رؤوفن، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا دو پیش فن، رؤوفن، را کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، واو جس پر جزم اور اس سے پہلے پیش حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، فا کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ مستقر، میم سین پیش مستا زبر تا، مست، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر، سین کے اوپر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے، تا کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، تشدید کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے، را کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، را کے اوپر دو پیش، را کو پر پڑھیں گے، قاعدے کے حساب سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ مرتن، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن، تشدید کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک بار خود سے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، تشدید والی را اور اس کے اوپر زبر، اس کو موٹا پڑھیں گے، تا کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ برن، برن، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن، را کے اوپر تشدید پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک بار خود سے، را کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رب ارجعونی، را با زبر رب، با را زیر بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین واو پیش عو، ربر جعو، نون زیر نی، ربر جعونی، با کے اوپر تشدید پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، ایک بار خود سے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر رائے ساکنہ کو باریک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن دو لفظ ایک سینٹر میں جمع ہونے کی وجہ سے رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیم کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، نون کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ امر تابو، حمزہ زبر ا، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امر تا، با واو پیش بو، امر تابو، حمزہ کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر رائے ساکنہ کو باریک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن دونوں حرف ایک سینٹر میں جمع ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے تا کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، واو جس پر جزم اور اس سے پہلے پیش حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ ارجعی، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی، رائے ساکنہ سے پہلے یہ زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے۔ جیم کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، یا جس پر جزم اور اس سے پہلے زیر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ فرقتن، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرق، تا دو پیش تن، فرقتن، رائے ساکنہ سے پہلے زیر، را کو باریک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے، رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قاف کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، تا کے اوپر دو پیش تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ مرصادن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادن، رائے ساکنہ سے پہلے زیر، رائے ساکنہ کو باریک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن رائے ساکنہ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صاد آ رہا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے صاد کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، دال کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ قرطاس، قاف را زیر قر، تا الف زبر تا، قرطا، سین دو زیر سن، قرطاس، رائے ساکنہ سے پہلے زیر، رائے ساکنہ کو باریک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے تو آ رہا ہے، رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے تو کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، سین کے نیچے تنوین، دو زیر دو زبر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کا اجرا سمجھ میں آ گیا. بس دیکھنا یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش ہو تو رائے ساکنہ کو اوپر پڑھیں گے، را کے اوپر زبریہ پیش ہو تو اس وقت را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کے اوپر زبریہ پیش ہے تو اس وقت بھی را کو موٹا پڑھیں گے. جی را کے اوپر تشدید ہے اور اس سے پہلے زبریہ پیش ہے تو ایسی صورت میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ دیکھیے مرتن، را کے اوپر تشدید ہے، اس سے پہلے بھی زبر ہے جی، تو اس وقت بھی را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور دو سینٹن اگر دو لفظ اگر ایک سینٹن میں جمع ہو جائے تو اس وقت بھی را کو موٹا پڑھیں گے. ہاں حروف رائے ساکنہ کے بعد میں دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے. اگر 7 حروف یعنی کہ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا اگر یہ حروف آ رہے ہیں رائے ساکنہ کے بعد تو اس وقت بھی را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم نیچے کا سبق پڑھتے ہیں. نیچے کیا بول رہے صاحب کتاب، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے امرتو حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر تا پیش تو، امرتو. یہاں رائے ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے. منہمر، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہ میم را زیر مر، منہمر. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا میں سے ہا آ گیا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. رائے ساکنہ سے پہلے زیر رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وصبر، واو صاد زبر وص، با را زیر بر، وصبر. صاد جس پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. رائے ساکنہ سے پہلے زیر رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیسا؟ وصبر، 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 بلکہ ہم را کو موٹا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، من شر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خودو سے. را کے نیچے تشدید، را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، من شر، من شر، بری، بری، با را زبر بر، را زیر ری، بری. تشدید والی را ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بری، با را زیر بر، را زیر ری، بری. تشدید والی را ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ہم کیا کریں گے؟ رائے مشددہ کو باریک کر کے پڑھیں گے. بری، دریون، دریون، دال را پیش در، را یا زیر ری، دری، یا دو پیش یون، دریون. تشدید والی را کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خودو سے. را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے. یا کے اوپر تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خودو سے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مستمرن، مستمرن، میم سین پیش مستا زبر تا، مست، میم را زیر مر، مستمر، را 2 زیر رن، مستمرن. سین کے اوپر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں تاکہ اوپر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے. را کے اوپر تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خودو سے. را کے نیچے 2 زیر، را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ذریتن، ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذری، تا 2 زبر تن، ذریتن. را کے اوپر تشدید پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، ایک بار خودو سے. یا کے اوپر تشدید پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں اور ایک بار خودو سے. را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے تاکہ اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ذریتن، تحرم، تحرم، تا پیش تو، حا را زبر حر، تحر، را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرم. تاکہ اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے. را کے اوپر تشدید پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، ایک بار خودو سے. را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے. میم کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. ٹھیک ہے، ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں. ارسلنا قرآن یغررک ربما،
رؤوف مستقر مرة بر رب ارجعوني أمر تابوا ارجعي فرقة مرصادا قرطاس أمرت منهمر واصبر من شر بر دري مستمر ذریة تحرم. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. بنا اسکپ کیے آپ مکمل ویڈیو کو واچ کریے اور اپنے لوگوں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے فرینڈس میں شیئر کریے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکیوں پر ابھارنے والا نیکیاں کرنے والے کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ قاعدہ تختی نمبر 14 انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اگلے ویڈیو میں ہم تختی نمبر 15 کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.